والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل دی نشست دے وچ حضرت سیدنا خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کچھ حالات و مناقب بیان کیتے گئے۔ اج دی اس نشست دے وچ بھی آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دا معمول آ کہ ہفتے دے وچ ایک دفعہ واز فرما دے جس دے وچ پورا بصرہ امڑ آندا حضرت امام حسن بصری دا واز سنن واسطے، لیکن آپ ادو تک واز شروع نہ کر دے جدو تک اس واز دے وچ حضرت رابعہ بصریہ نہ آ جاندی۔ تو بعد لوگوں نے اعتراض کیتا کہ حضور پورا بصرہ آیا ہوندا ہے، لکھاں دا مجمع ہوندا ہے، بڑے بڑے بزرگ موجود ہوندے ہیں، علماء موجود ہوندے ہیں، لیکن تسی ایک بڑھڑی عورت دی وجہ تو انتظار کرتے رہندے نے اور اپنا واز شروع نہیں کرتے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میاں ہاتھی دا کھانا چونٹیاں کس طرح ہضم کر سکتی ہیں؟ تو اس طرح ہوندا کہ ایک دفعہ آپ واز کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دروازے پچھلی رات کھل جاندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہو کے بندے دی سندا ہے، سحری دے ٹائم اٹھ کے دعا منگیا کرو، اپنا رزق منگا کرو، توبہ کیتی کرو، پچھلی رات دروازے کھل جاندے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری اس مجمع دے وچ بیٹھیاں یا اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں، آکھن لگے کہ حسن بصری دروازے بند کدوں ہوندے جڑے کھلدے؟ دا مطلب یہ ہے کہ پھر اس دے دروازے بند نہیں ہوندے، اس مالک دے دروازے بند نہیں ہوندے، ہر وقت دروازہ کھلا ہے، جس وقت بھی کوئی منگے، جس وقت بھی کوئی پکارے وہ پکار سندا ہے، وہ جھولیاں بھردا ہے، وہ عطا کردا ہے، اس دے دروازے بند نہیں ہوندے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ لوگوں ویکھ لو، میں اس واسطے آکھدا ہاں کہ جدوں تک رابعہ بصریہ نہ ہون میں واز شروع نہیں کرتا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ دا انتظار فرماندے، آپ آندیاں تو آپ واز شروع کر دے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کولوں پوچھا گیا کہ اسلام کی ہے اور مسلمان کی ہوندا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کتاباں دے وچ رہ گیا ہے اور مسلمان قبراں دے وچ چلے گئے۔ یہ اس دور وچ فرمایا کہ اسلام صرف کتاباں وچ رہ گیا، مسلمان جو ہے وہ قبراں وچ چلے گئے۔ ایسی تے کتنی دوری تے، کتنی صدیاں دی دوری۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ آئے اور بصرہ دے جتنے بھی ممبر آئے آپ نے وہ سارے حکم دیتا کہ انہوں نے اکھاڑ دے، کسی نے اجازت نہیں ہے واز کران دی، کوئی بندہ خطبہ نہیں دے سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے، حضرت علی المرتضیٰ آئے اور آپ نے کچھ واز سنا، کچھ دیر سنتے رہے۔ اس تو بعد حسن بصری دے کول پوچھا کہ کیا تسی عالم ہو؟ میں کہ جی نہیں۔ پوچھا طالب علم ہو؟ لگے جی نہیں، نہ میں عالم ہاں نہ ہی میں طالب علم ہاں، میں تے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں پڑھیاں یا سنیاں وہ میں اگے لوگوں کو سنا دینا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میاں تینوں اجازت ہے کہ تو واز کر لے کر، تینوں اجازت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ چلے گئے۔ تو بعد وچ کسی نے دسا کہ حضرت علی المرتضیٰ آئے، تو حضرت امام حسن بصری نے واز چھڑ دیتا، دوڑ پہ اور پیچھے جا کے اپنوں ملے کہ حضور مینوں وضو دا طریقہ سکھا دے، وضو دا طریقہ سکھا دے۔ تو آپ نے پانی منگوایا اور حضرت سیدنا امام حسن بصری نو وضو دا طریقہ سکھایا۔ اسی بھی کدے کسی نے آکھا عالم دین نو کہ مینوں وضو دا طریقہ سکھا دے، کیا حضرت امام حسن بصری نے وضو دا طریقہ نہیں آندا؟ 120 صحابہ دا شرف نیاز حاصل ہے آپ نو، صحابہ دے شاگردن۔ حضرت ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے، آپ دے گھر وچ تربیت ہوئی ہے، اسے گھر وچ پرورش پائی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ جدو آئے تو فرمایا کہ حضور مینوں وضو دا طریقہ سکھا دیو۔ اسی جویں ویکھا وکھایا یا آندا ہے نہیں طریقہ آندا ہے، اسی لگے رہنے ہیں، سیکھنا چاہیے، علماء دے کول سیکھنا چاہیے۔
میں مساجدین دے کول سیکھنا چاہیے کہ حضور مینوں وضو دا طریقہ سکھا دیو، نماز پڑھن دا طریقہ سکھا دیو، مسجد دے آداب سکھا دیو۔ خبر صاحب برا محسوس نہیں کرنا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تسی نعت گنگنا رہے ہیں۔ نمازی دے کول قرآن پڑھن دی اجازت نہیں ہے اچھی آواز دے وچ کہ نماز وچ خلل نہ آوے۔ قرآن پڑھنا سنت ہے، نماز فرض ہے، تو یہ کس درجے دے وچ چیز ہے؟ تو یہ چیزاں سیکھنیاں پسن علماء دے کول، یہ حد تک محسوس نہیں کرنی کہ یار میں اندے کول پوچھاں تے میری تے توہین ہو جاسی، نہیں پوچھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو آپ نے وضو دا طریقہ سیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تینوں اجازت ہے۔ پھر اتنے بے باک آئے کہ حجاج بن یوسف آیا، آپ آواز فرما رہے ہیں، حجاج بن یوسف آ گیا، ہاتھ دے وچ ننگی تلوار ہے، اور ایسا صفاق ایک بندہ گزرا ہے تاریخ دے اندر، ایسا ظالم گزرا ہے کہ اس دی تلوار ہمیشہ ننگی رہندی ہے، میان تو باہر رہندی ہے، ہر وقت اس دی تلوار خون چٹدی رہندی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آواز فرما رہا ہے تو یہ آ گیا اپنی فوج دے نال، ایک بزرگ بیٹھے انہاں کہا جی امام حسن بصری دا امتحان ہے، پتہ لگتا ہے کہ انہاں دا استقبال کر دیں یا دا آواز جاری رکھ دیں۔ تو آپ نے جو آواز بیان کر رہے ہیں نا وہ جاری رکھا، آپ رکے نہیں، بیان نو بند نہیں کیتا، وہ آیا ایک کونے تے آ کے کھڑا ہو گیا، آواز سنتا رہا۔ جدو آپ دا آواز مکمل ہو گیا تو اختتام تے اگے آیا، اس نے قدم بوسی کی تھی اور لوگوں نو آکھن لگا کہ لوگوں اگر کس نے مرد خدا نو ویکھنا ہے تو حسن بصری نو ویکھ لو۔ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اور ساڈا بھی معمول اسی طرح ہونا چاہیے کہ اج ساڈا خاص کر محافل جڑی ہوندی ساڈیاں انہاں تے ایویں ہوندا کہ ایک بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے پیا نا تو کوئی عالم آ گیا، عالم ہے یہ نہیں ہے، مقرر آ گیا، ساڈے کوئی خطیب آ گیا تو وہ میک چھین لیندے ہیں، اگر وہ تلاوت بھی کرتا پہ پھر بھی میک چھین لیں، نعرہ تکبیر فلانا امام ساڑھے خطیب صاحب یہ دا استقبال ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ اللہ دے بندے پہلے ویکھو تے کہ قرآن پاک پڑھتا پیا، اگر بندہ نعت بھی پڑھتا پیا نا پھر وہ تسی میک نہیں چھین سکتے کہ جس دا مدح بیان کرتا پیا آمن والا کیا اس تو وڈا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی ہو رہی ہوندی، بعض اوقات تلاوت تو نہیں معافی دیندے، میں ویکھیا ہے کہ تلاوت کردا پیا بندہ انہوں نے میک چھین لینا کہ تھوڑا آمن والا ایڈا ہی بڑا آ گیا ہے۔ تو انہاں چیزاں دا اہتمام کرنا پو سی، یہ ساڈے اندر کمیاں نے، انہاں نوں برداشت کرنا پو سی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی تلوار لے کے ننگی اور حجاج بن یوسف بدنام زمانہ آیا کھلوتا، آپ ڈرے نہیں ہیں، ساڈے تے کوئی تلوار ہی لے کے کوئی نہیں کھلوتا ہوندا، لیکن ایک ساڈی ایک محبت ہوندی ہے، ساڈا ایک عقیدت ہوندی ہے، لیکن عقیدت دے وچ آ کے اگلی چیزاں دا بھی آداب دا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے واز کرتے رہے اور اس نے پورا واز سنا، واز تو بعد اس نے آ کے قدم بوسی بھی کی تھی اور پھر اس نے لوگوں نے دسا کہ لوگوں اگر کسی مرد خدا نو ویکھنا ہے تو امام حسن بصری نو ویکھو۔ بصرہ دے اندر نا قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی، تو لوگوں نے حضرت امام حسن بصری نے ایک ممبر تے بٹھایا، لکھاں دا مجمع ہے، تقریباً 2 لاکھ مجمع ہا، تو لوگوں نے نا ممبر تے بٹھا کے حضرت امام حسن بصری نے اٹھا لیا اور دعا کرن واسطے ایک میدان چلے گئے، نماز استسقاء پڑھی، دعا کیتی، یا اللہ امام حسن بصری تے چلو وسیلے نال ہی بارش دے دے۔ حضرت امام حسن بصری رون لگ پہ، فرمایا کہ لوگوں اگر تسیں بارش لینی ہے نا تو مینوں علاقہ بدر کر دیو، مینوں بصرہ دے وچوں باہر کر دیو، یہ میرے گناہاں دی شامت دی وجہ تو تھوڑے تے بارش نہیں ہو رہی، اتنی عاجزی۔ اگر بارش لینی ہے تو پھر مینوں اس شہر چوں بدر کر دیو، علاقہ بدر کر دیو کہ میرے گناہاں دی شامت دی وجہ تو تھوڑے تے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے عبادت خانہ دی چھت تے رات دے ٹائم گریہ زاری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں یاد کر کے رو رہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ، تو اتنا زیادہ روئے، اتنا روئے کہ اکھاں دے وچ جو آنسو جاری ہے نا اوپر نالے دے تھرو گرن لگ پے قطرے تے، تو تھوڑا ایک بندہ گزرا، اس تے چند چھٹے آئے اور پانی دے، اس نے پوچھا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں کپڑے دھو لویں، ایک گناہ گار تے اکھاں دا پانی ہے اور ناپاک پانی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بچپن دے آپ دے کول کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بچپن چونکہ معافی ہوندی ہے اعمال نامہ کھلن تو پہلے جدو بچہ نابالغ ہوتا ہے، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جدو آپ کو گناہ سرزد ہو گیا تو آپ جدو کوئی بھی کپڑا نواں سواندے تو اس دے گرے پاؤں تو اس گناہ نو لکھ لیندے اور اس نو ویکھی رکھدے اور زارو کو تار روندے رہندے، اور اتنا زیادہ روندے بعض اوقات آپ کے غشی تاری ہو جاندی، آپ بے ہوش ہو جاندے۔ اللہ
حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک پڑوسی آ شمعون نامی آتش پرست اگ دی پوجا کرتا ہا. جدو اس دا وقت آخر آیا تو حضرت امام حسن بصری اس نو ملن واسطے گئے, اس دی عیادت واسطے گئے. پڑوسی دے حقوق ہیں, جانا چاہیے. اگر کوئی پڑوسی بیمار ہے تو اس دی عیادت کرنی چاہیے. آقا کریم علیہ السلام دی سنت ہے. پڑوسی آتش پرست بھی ہوئے تو پھر بھی جانا چاہیے. سارے تو اپنے خون دے رشتے ہوندے ہیں, اپنے قریبی ہوندے ہیں, اپنے مسلمان برا ہوندے ہیں, تو جانا چاہیے. بصری اس شمعون دے جدو پتہ لگا کہ وقت آخر ہے, بہت زیادہ بیمار ہے, تو آپ اس دی عیادت واسطے گئے. اس نو جا کے ملے تو ویکھا کہ اس دا جسم سیاہ ہو چکا دھوئیں دی وجہ تو. اگ دے ادالے ہویا رہندا ہر ٹائم, اس دی پوجا کرتا رہندا, اس دی پرستش کرتا رہندا. تو آپ نے فرمایا کہ میاں اجے تیرے کو ٹائم ہے, مسلمان ہو جا, اسلام قبول کر لے. اس نے آکھا کہ حسن بصری اسلام تے قبول کر لواں, لیکن میرے نا 3 سوال ہیں مسلمانوں تے. پہلا سوال یہ ہے کہ تسی دنیا نو اچھا نہیں سمجھتے. تھوڑے مذہب دے وچ یہ دنیا دی کوئی اوقات نہیں ہے, اس نو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن پھر بھی اس دے پیچھے تسی بہت زیادہ دوڑ دے ہو. دوسرا ہے کہ تسی موت نو حق یعنی کہ منتے ہو کہ موت بر حق ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی تسی تیاری شیاری کوئی نہیں کرتے, کوئی فکر نہیں ہوتی کسی مسلمان نو. تیسرا ہے کہ تسی آخدے نے کہ تھوڑا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا تھانوں دیدار ہو سی, اس کی بھی تیاری کوئی نہیں ہوتی مسلمان, اس کے خلاف سارے کام کیتے جا رہے ہوندے. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں یہ سارے مسلمانوں دے اعمال ہیں, کمزوریاں ہیں ساریاں, لیکن یہ کہ ایسی وحدانیت دا تے اقرار کرنے ہیں نا, اس دے تے منکر نہیں ہے, اسی اللہ تعالیٰ دی ذات نوں تے منن والے ہیں. تو آخر لگا کہ پھر اس مننے دا یا نہ مننے دا کی فائدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میاں فائدہ ہے, تو اتنی دیر اگ دی پوجا کی تھی, تیری 70 سال عمر ہو گئی, 70 سال تو اگ دی پوجا کی تھی اور میں نہیں کی تھی. لیکن اگر اگ دے وچ آپ دونوں جائیے تو اگ برابر جلا دے سی, نہ اس نے تینوں معافی دینی ہے نہ مینوں معافی دینی ہے. اور یہ آخدے ہیں حضرت امام حسن بصری نے کچھ اگ اپنے ہاتھوں تے اٹھا لے, اس اگ نے اپنے ہاتھوں تے کچھ اثر نہیں کیتا. تھوڑی دیر آپ نے رکھی پھر سٹ دی تھی. جب اس نے ویکھا نا تو اس کا دل تھوڑا جہا پسیج گیا. آخر لگا کہ حسن بصری میں مسلمان تے ہو جانا, لیکن 70 سال گزار دیتے, چند سال باقی رہ گئے نے, ان مسلمان ہوتے کی لیسا, اور پتہ نہیں میرے اتنے زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میاں اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے سی, تو توبہ کر لے, کلمہ پڑھتے صرف مسلمان ہو جا. تو اگر لگا جی میں مسلمان ہونا ہاں, لیکن ایک میں نے رکا لکھ دے دیو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف کر سی, مینو جہنم تو بھی آزادی دے سی. حضرت امام حسن بصری نے لکھ کے دیتا. جدو لکھ دیتا نا تو آخر لگا جی نہیں, یہ تے جڑے صاحب عدل لوگ ہیں بصرہ دے, انہاں دے دستخط بھی کرواؤ, انگوٹھے لواؤ, انہاں دی شہادتاں لکھو, ایویں نہیں. آپ نے فرمایا کہ میاں ٹھیک ہے. جڑے بندے تو اس نے نہ لیا, آپ نے وہ شہادتاں بھی لکھوا لیا, اس دے سپرد کر دیتا گیا, وہ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ دیاں اس دا وصال ہو گیا. جدو فوت ہو گیا تو رات نو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب دے وچ ویکھا کہ جنت دے وچ ٹہلدا پھردا ہے, جنت دے وچ پھردا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا. تو آکھن لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا کریم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جدوں میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور آ کے نا کہ اس نے رکا, اس دے کول ہا, اس نے حضرت امام حسن بصری دے حوالے کیتا کہ حسن بصری ادھر رکا رکھ لے, مینوں اس دی بھی ہن حاجت نہیں ہے. تو آپ فرماندے نے جدوں میں صبح بیدار ہویا تو وہ رکا میرے ہاتھ دے وچ آ. تو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے عرض کی, مالک تو بڑا کریم ہے. ایک بندہ 70 سال تیری نافرمانی کرے اور 70 سال بعد زندگی دے آخری لمحے دے وچ آ کے کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی کچھ نہیں, صرف کلمہ پڑھ لوے تو اس دے سارے 70 سال دے گناہ معاف کر دینا ہے. یا اللہ جڑا بندہ 70 سال تیری عبادت کرے, تیرے نبی تے درود پڑھے, تیرے نال محبت کرے, تیرے رسول نال محبت کرے, تو اس نو کی اعزاز بخشے گا. اللہ اکبر. تو ان کی ساری اس قدر ہے آپ دی ذات دے اندر کہ کوئی بھی بندہ آپ کو نظر آندا تو آپ سمجھ دے کہ یہ بندہ میرے تو بہتر ہے, یہ بندہ میرے تو اچھا ہو سی, میرے تو یہ بندہ چنگا ہے. ایک دفعہ ایسا ہویا کہ دجلہ دے کنارے تے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے ویکھا کہ ایک بندہ, ایک عورت ایک کشتی تے سوار آئے اور انہوں دے سامنے ایک بوتل آئی. تو
تو آپ دے دل وچ خیال آیا کہ یہ میں نوشی دے وچ مصروف ہیں، شراب پیندے پین، اور اس بندے تو میں اچھا ہو سکنا نا. یہ دل وچ خیال پیدا ہویا کہ یہ بندہ تو میرے تو اچھا نہیں ہو سکتا، کس حالت وچ بیٹھا ہے، ایک غیر عورت دے نال ہو سکتا ہے، یہ کول شراب پیندا پیا، پتہ نہیں کس حالت دے وچ ہے. اس تو میں بہتر ہاں کہ میں اس کیفیت دے وچ نہیں ہاں. آپ دے خیال ہی گزردا پیا ہا کہ ایک کشتی آ رہی ہے جہدے وچ 7 افراد ہے، وہ کشتی آپ کے سامنے ڈوب گئی. ایک پاسے انہاں دی کشتی ہے اس بندے دی، ایک پاسے کنارے تے آپ کھڑے، درمیان دے وچ وہ کشتی آ کے ڈوب گئی، اور 7 دے 7 بندے غوطے کھان لگ پے. تو اس بندے نے، اس حبشی نے چھال ماری اور 6 بندیاں دی اس نے جان بچا لی، اور 7واں نہ بچا سکا، ڈوب گیا. تو آکھن لگا کہ حسن بصری میں 6 بندیاں دی جان بچائی ہے، تو کم از کم ایک بندے دی تے جان بچا لینا. تیرے دل وچ خیال پیدا ہوندا پیا ہے، زوم پیدا ہو گیا کہ تو میرے تو بہتر ہے اور افضل ہے، تو کم از کم ایک بندے دی تے جان بچا لیندا. حضرت امام حسن بصری دے ہوش اٹھ گئے کہ کوئی غیبی شخص ہے جڑا میرے دل دے خیالات تو بھی واقف ہے. تو آپ اس دے قدمی لگ گئے، میاں مینوں کو وصیت کر دے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو آکھن لگا کہ اے عورت کوئی غیر عورت نہیں ہے بلکہ میری والدہ ہے، اور جو سامنے پانی دی بوتل تو سب ویکھی ہے نا، یہ کوئی شراب نہیں ہے، پانی ہے. ایسے روزہ دار ہیں اور ایسے افطاری کا انتظار کرتے ہیں. تو کسی دے بارے غلط قیاس کرنا، غلط سوچ لینا، ظاہری صورت ویکھ کے آدھے آئیڈیا لا لینا کہ نہیں اس طرح ہو سی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس دی کس قدر ممانعت ہے، کتنا زیادہ بندہ نقصان اٹھا پانا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے سامنے اگر کتا بھی آ جاندہ نا، کتا آ جاندہ تو آپ اس نو ویکھ کے فرماندے کہ میاں اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے مینوں معاف کر دیتا، میرے گناہ بخش دیتے، تو پھر تے میرا مقدر اور میرے نصیب کی کیا بات ہے. لیکن اگر قیامت والے دن میرے مالک نے مینوں نہ بخشا، میری پکڑ ہو گئی، تو پھر اے کتے تو بھی میرے تو بہتر ہے. اللہ اس قدر منکسر مزاج ہے، اس قدر عاجزی ہے. اللہ اکبر. جس وقت آپ دا وصال ہویا تو وصال دے ٹائم آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، مسکرا رہے ہے اور فرما رہے ہے کہ کیڑا گناہ، کیڑا گناہ، کیڑا گناہ. یہ فرمانے ہی آپ دی روح پرواز کر گئی. بعد دے وچ کسی نے خواب دے اندر ویکھا اور آپ نو زیارت نصیب ہوئی، پوچھا کہ سناؤ اللہ تعالیٰ نے کی معاملہ کیتا ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیتے، میں نے معاف کر دیتا ہے. تو پوچھا کہ تسی جدو نزاع دا عالم آ اور اس وقت تھوڑی زبان تے آ کے کیڑا گناہ وہ کی وجہ ہے. تو فرمایا کہ جدو فرشتہ آیا، ملک الموت روح قبض کرنے واسطے آیا، تو آواز آئی، ندا آئی کہ ذرا سختی دا معاملہ کرنا اس بندے دے نال، اس دے ذمہ ایک گناہ جو باقی ہے. تو میں خوشی دے عالم دے وچ کہ صرف ایک گناہ میرے ذمہ باقی ہے، تو میں آخدا کہ کیڑا گناہ وہ کیڑا گناہ ہے. اللہ یہ کہندے آپ دا وصال ہو گیا. تو فرمایا کہ سناؤ اللہ تعالیٰ نے کی معاملہ کیتا. فرمایا کہ جدو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش ہویا، آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے، ندا آئی کہ انہوں اندر آن دیو، اس تے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس قدر اس انداز نال زندگی گزاری اور اس انداز نال آپ دا پھر آخر ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بزرگان دین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہیں سانوں انہاں تو دور کرن دی توفیق عطا فرمائے.